کہ بارگاہ الہی سے یہ حکم جاری ہوا ہے کہ تم ایسی جگہ پر پہنچو جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ایک بزرگ سے تمہاری ملاقات ہوگی، ان سے علم حاصل کرو۔ جناب موسیٰ جو تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے تبلیغ کی جا رہی ہے۔ جناب یوشع اپنے نور کو لے کر نکلے، اس مقام پر پہنچے، وہاں ایک بزرگ سے ملاقات کی، کہا کہ میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں علم تو سکھاؤں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ میرے کسی کام پر اعتراض نہ ہو۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ بالکل ٹھیک۔ جناب موسیٰ چلے، جناب خضر چلے، دریا کو عبور کرنے کا معاملہ آیا، ایک کشتی جو تھی اس کے اوپر سوار ہوئے۔ یہ کشتی بالکل نئی کشتی تھی۔ جب ایک کشتی پر سوار ہوئے تینوں حضرات، تو جناب خضر نے جو ہے اس کشتی کے اندر ایک سوراخ اور چھید پیدا کر دیا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ اتنی اچھی کشتی اور نہیں ہے، اسے تم نے عیبدار کیوں کر دیا؟ جناب خضر نے کہا کہ خاموش، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے کاموں پر اعتراض نہیں کرنا۔ دریا کو جب عبور کر کے اس طرف پہنچے تو کچھ نوجوان کھیل میں مصروف تھے، ایک نوجوان کی گردن زدنی کی، اس کا سر جو ہے وہ کاٹ دیا۔ جناب موسیٰ نے دریائے ترس کیا، جناب خضر نے جو ہے وہ خاموش بٹھا دیا۔ منزل گزرتی گئی، ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ یہ بھوکے اور فاقہ تھے، مگر گاؤں والوں نے ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ جب چلنے لگے تو ایک عمارت کی دیوار جو تھی وہ جھکی ہوئی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ جناب موسیٰ اور خضر نے اس دیوار کو جو ہے پھر سے اس قابل کر دیا کہ اٹھ گیا۔ آپ جناب موسیٰ کا سر جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ گاؤں والوں نے کسی قسم کی توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد بھی جناب خضر نے گاؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا اور یہ کام کیا۔ جناب موسیٰ نے جب پوچھا تو جناب خضر نے کہا کہ میں نے پہلے ہی تمہیں تاکید دی تھی۔ یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ علم کی کمی ہے۔ جہاں انسان کے علم میں بات نہیں ہوتی ہے وہاں بے صبری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جناب موسیٰ کی بے صبری نے یہ ثابت کر دیا کہ جناب خضر پر جو علم تھا وہ جناب موسیٰ پر نہیں تھا۔ اگر ان کے علم میں یہ بات ہوتی تو یہ بے صبری نہ ہوتی۔ خیر جب دونوں میں جدائی کا معاملہ پہنچا تو جناب موسیٰ نے پوچھا کہ آخر یہ تین کاموں کی وجوہات مجھے بتائیے۔ اس پر جناب خضر نے کہا کہ یہ بادشاہ جو ہے اس وقت جنگ کے لیے جا رہا ہے، اس نے تمام کشتیوں کو اپنے قبضے میں کر دیا ہے۔ یہ کشتی جو ہے اس کے اوپر خاندان کا بود و بسر جو تھا وہ منحصر تھا، اس لیے میں نے اس میں یہ عیب پیدا کر دیا کہ بادشاہ اس کشتی کے اوپر قبضہ نہ کر سکے۔ دوسری منزل وہ تھی کہ میں نے اس نوجوان کو قتل کیا، اس کے ماں باپ جو تھے وہ دیندار تھے اور یہ بچہ جو ہے ان کے دین میں خلل بنتا آگے چل گیا، اس لیے میں نے اسے تہدید کر دیا۔ یہ ایک بچہ اس لیے قتل کیا گیا کہ ماں باپ کی دعوت ہے، خدا نے اس کا عطیہ یہ دیا کہ ان دونوں ماں باپ کو یعنی زوج و شوہر کو ایک لڑکی عنایت کی، جس سے 1,24,000 پیغمبروں میں سے 70,000 پیغمبر کو اس لڑکی کے نسل سے ملے۔ تیسری منزل جو تھی وہاں پوچھا جناب موسیٰ نے کہ گاؤں پورے شہر نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ہمیں کھانے پانی کے لیے تک کے نہیں پوچھا اور آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کہا اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے جو یتیم بچوں کی امانت ہے، اور ابھی وہ جوان نہیں ہوئے، ان کے جوان ہونے تک یہ دیوار جو ہے وہ صحیح و سالم رہنا چاہیے، اس لیے میں نے اس کی ریپیئر کر دی کہ یہ دیوار گرنے نہ پائے۔ دوسری ایک روایت کے اندر یہ پڑھنے میں آیا کہ یہاں خزانہ نہیں تھا بلکہ سونے کی ایک تختی تھی اور اس پر 4 کلمات جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے۔ وہ سونے کی تختی پر کلمات یہ لکھے ہوئے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جسے اس بات کا یقین ہے کہ موت آنی ہے اور پھر وہ خوش ہے۔ دوسرا جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جسے تقدیر پر تو بھروسہ ہے پھر وہ غم نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات اس سونے کی تختی پر یہ لکھی ہوئی تھی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کا بھروسہ اور یقین تو قیامت پر ہے مگر وہ ظلم کرتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو دنیا کی بے وفائی اور دنیا کی نیرنگیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی بہت مطمئن ہے۔ تو یہ 4 کلمات اس پر لکھے ہوئے تھے۔ تو بتانے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ اگر ان 4 چیزوں کو حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا، اور یہ 4 چیزیں جب حاصل ہو جائیں گی علم کے ساتھ تو انسان جو ہے وہ خسارے میں نہیں رہے۔ اور اللہ نے قسم کھائی تھی اصل میں نے اس وقت تو آپ کے سامنے بالکل سرسری طور پر
زمانے کو وقت کے انداز میں بتا دیا. میں آج کے زمانے کو بتاؤں گا مولا متقیان کے زبان مبارک سے، مگر ابھی یہ تھوڑی دیر آپ کو انتظار کرنا ہے. تو خداوند عالم نے یہ 4 چیزیں رکھی ہے، اگر اس کو انسان حاصل کرے تو خسارے نہیں ہے، ورنہ پھر انسان خسارے نہیں. اس روز میں نے ایک جملہ کہا تھا، آپ کے اگر ذہن میں ہوگا، کہ خواجہ غلام حسین جو ایجوکیشن منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے رسول سے اور خاندان رسول سے وہ تمام چیزوں کو لے کر ایک اصول بنایا تھا، اور وہ اصول آج دنیا کے اندر نامزد ہے اور اس کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں. اصول یہ تھا کہ کوئی بھی انسان اگر کسی مشن کو شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے خانوادے کے اندر کچھ ایسے لوگ تیار کر لے جو اس کے ذہن کے مطابق ہو، جو اس کی اسکیم کو لے کے چلنے والے ہوں، جو اس کے مشن جو ہے اس کو جاری و ساری کر سکے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کے آنکھ ڈھکنے کے بعد، اس کے فوت ہونے کے بعد وہ مشن جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ بات ملی ان کو، رسول اللہ سب سے پہلے رسول اکرم نے اپنے گھر میں اعلان کی، گھر والوں کے اندر ایک مخصوص چادر کے اندر ان گھر والوں کو لے کر بتایا کہ گھر والے بھی اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ یہ مخصوص لوگ ہیں. جب چادر کے اندر ان کو جمع کر لیا تو رسول خدا نے دعا کی کہ اللہم آل بیتی وحامتی و خاصتی یولمنی ما یولمون یادنی ما یادنون ما حرم لمن حاربون مسلم لمن سالمون و عدوم لمن آلمون. کہ دنیا پہچان لے کہ یہ میرے اعتبار میں، ان سے جو دوستی کرے گا وہ دوست ہے، ان سے جو دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہے. تو یہ گھر میں بات بتائی، پھر لے جا کے موبائلہ میں بتائی، پھر ساری دنیا کے اندر بتائی. تو عزیزان گرامی، یہ دونوں چیزیں جو تھی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، سارے انبیاء کے معجزات، رسول کے لیے یہ معجزہ دیا. اب معجزے کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو ذرا سا سمجھ لیجیے کہ اللہ نے جن اپنے مخصوص بندوں کو انسان کی ہدایت کے لیے زمین پر بھیجا، ان کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا اور ان کو قوت و طاقت دی، اور یہ قوت و طاقت کا جب انبیاء نے استعمال کیا تو اسے معجزہ کہا ہے. جب جناب آدم کو بنایا، مٹی سے بنایا، اور یہ کہہ دیا کہ انہیں مٹی سے اور خاک سے بنانا، ان کے مقابلے پر اگر کوئی آئے گا تو اسے مٹی میں ملا دوں، اسے خاک چٹاؤں. اب ان کے منہ کے تئیں اگر دشمن آئے تو اس کو ایسا کروں گا کہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بنائے. کون آیا آدم کے مقابلے میں؟ شیطان. ان کے منہ کی دشمنی کی اس نے جناب آدم کی. تو خداوند عالم نے کیا کیا؟ آدم کی شکل و صورت میں تو آج ساری دنیا وسیع ہے، شیطان کی شکل و صورت جو ہے وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، چھپا ہوا ہے. معاملہ آگے بڑھتا ہے. واقعہ آپ کے سامنے میں نے شب عاشور کو بیان کر چکا ہوں. چونکہ مجھے ایک منزل کی طرف آپ کو لے جانا ہے، مجھے دکھانا ہے معجزہ. یہ دونوں چیزیں دکھانا ہے کہ قرآن و اہل بیت جو ہے وہ رسول کا کیسا معجزہ. آج بچہ نوجوان جب سنتا ہے ہمارا کہ قرآن معجزہ ہے، اہل بیت معجزہ، تو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا معجزہ ہے. کہ جناب ابراہیم کا آگ میں جل جانا اور آگ کا گلزار ہو جانا، یہ معجزہ تو سمجھ میں آتا. نمرود جو تھا، جب اس سے جناب ابراہیم نے بحث کی اور یہ بحث میں ہار گیا. باطل جب بھی بحث میں ہارتا ہے تو وہ مارنے پر، کاٹنے پر، جلانے پر جو ہے وہ تل جاتا ہے. حکم دیا اس نے کہ آگ بھڑکائی جائے اور اعلان کر دیا کہ جتنی جمعیت ہے ان کی جو بھی منت مراد ہوگی وہ یہاں لکڑیاں لا کے جمع کرے، اپنی منت مراد جو ہے وہ پائے. تو لوگوں نے اتنا لا کے وہاں لکڑیوں کا انبار لگا دیا کہ جب اس میں آگ لگائی گئی اور یہ آگ جب پھیل اٹھی تو اوپر سے اڑنے والے پرندے جو ہیں وہ جھلس کر اس آگ میں گر جاتے. من جدید کو تمام واقعات آپ کی نظروں میں جناب ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا گیا. جب یہ ہوا میں معلق ہوئے تو طوبا سے جو ہے جبرائیل اس بات کا معائنہ کر رہے ہیں. خدا کے حکم کو لے کر وہ چلے، آ کر اپنے پر پر جھیلائیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یا نبی خدا کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا مجھے مدد تو چاہیے مگر تجھ سے نہیں. اب جبرائیل چلے گئے، جناب
ابراہیم آگ کی طرف چلے، حکم خدا ادھر سے چلا، جو آگ ابھی تک جلانے کے لیے تیار تھی وہ اب جلانے کے لیے تیار ہو۔ جناب ابراہیم پہنچے آگ میں، اور جب چلے تھے جناب ابراہیم تو نمرود تھا، اس کے سپاہی تھے، پوری جمعیت کی، سب تھے، سب میں قسم کی گھبراہٹ تھی، مگر جناب ابراہیم جو ہے بڑا مطمئن تھے۔ کیوں مطمئن تھے؟ بہت بے پرواہ تھے وہ ان معاملوں سے۔ وہ اس لیے بے پرواہ تھے کہ وہ پرواہ کرے کیوں کسی چیز کی، وہ اس لیے پرواہ نہیں کی انہوں نے کہ بے پرواہ کے نائب تھے۔ جب آگ میں پہنچے، یہ اپنے محل سے معائنہ کر رہا تھا، سمجھ گیا کہ ابراہیم جل رہے ہیں۔ جب جا کر دیکھا کہ ابراہیم نہیں جلے تو خود جل رہا۔ مقصد بتانے کا ایک جملے کے لیے اتنے واقعے کی زحمت کیا ہو۔ نمرود نے دیکھا، ہوتا تو یہ کہ محل سے آتا، گلے سے لگاتا، معافی مانگتا کہ آپ نے یہ معجزہ دکھایا، اتنی آگ بھڑکائی گئی، اس کے بعد بھی آگ گزار ہو گئی، اپنا مذہب چینج کرتا، جمعیت سے کہتا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دیکھنے والے جتنے تھے ان کے اوپر بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوا، نہ نمرود کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی، نہ جمعیت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو دنیا ہم سے یہ کہتی ہے، میں نے اس ایک جملے کے لیے دیکھیے، غلط فہمی کے اندر جو گمراہ ہوتا ہے اس کی تو اصلاح ہو جاتی ہے، مگر جان بوجھ کے جو گمراہ ہوتا ہے اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ یہاں یہ واقعے کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,20,000 حاجیوں کے بیچ میں رسول اکرم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر غدیر خم کے مقام پر یہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور دنیا میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے بات کو نہیں مانی۔ ماں خلیل کی بات کو معجزہ دیکھ کے نہیں مانا، یا حبیب کی بات کو دیکھ کے کسی نے نہیں مانا۔ تو جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، جو نمرودی مزاج کے ہوتے ہیں، جو جان بوجھ کر گمراہ ہوتے ہیں، ان کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ ایک سلوات پڑھیں۔ جناب ابراہیم کو معجزہ ملا، جناب موسیٰ کو معجزہ عطا کیے خدا نے، جناب داؤد کو معجزہ ملا کہ لوہا جو ہے آپ کے ہاتھوں میں موم بن جاتا، اور آخر میں ہمارے پیغمبر جو ہیں ان کو معجزات عنایت کی، مگر تمام معجزات میں یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ نبی کا معجزہ نہیں تھا، یہ تو کملی والے کی ایک چھوٹی سی ادا تھی کہ مجھ پر جو شک کرنے والے ہیں وہ یہ دیکھ لے کہ میں چاند کو شک کر رہا ہوں۔ ان کی نبوت میں جو شک پیدا ہوا تھا تو چاند کو شک کر کے بتایا کہ میری نبوت پر جو ہے وہ شک مت کرو۔ تو یہ تو چھوٹا سا معجزہ تھا، خاص معجزہ جو تھا وہ اہل بیت اور قرآن، اور آج ہی اس کے سامنے ان 2 چیزوں کے اوپر مختصراً آپ کے سامنے بحث کرنا ختم ہوا۔ تو دیکھیے مولا کا ہاتھ پکڑ کر رسول نے اعلان کیا علی کا۔ اب خطابت اسے کہتے ہیں، خطابت کی میں ذرا سی آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں گی۔ خطابت اسے کہتے ہیں کہ جو چھوٹی چیز کو، ایک معمولی چیز کو بڑا کر کے دکھائے، یہ خطابت کا ظہور ہوتا ہے۔ خطیب جو ہوتا ہے چھوٹی سی بات کو پھیلا کر، لمبا کر کے، بڑا کر کے دکھائے، یہ خطابت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو قرآن و اہل بیت کے اندر خطابت نہیں کرتی، قرآن تو اپنی جگہ پر معجزہ، اہل بیت کی پہلی فرق مولا علی بن ابی طالب جو خود آلریڈی علی ہو، اس کو خطابت کے دور سے کیا اعلیٰ کیا جائے؟ علی کی ساری زندگی بلندیوں کے اندر بند ہو کر رہ گئی، علی الاعلیٰ کی طرف سے منتخب ہوئے، بلندی سے نیچے آئے، خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہو۔ اعلیٰ نے بھیجا، علی کو بھیجا، کعبے میں بھیجا۔ کعبے کے معنی یہ ہے کہ ابھری کی جگہ، بلندی والی جگہ۔ پہلا کام ہوئے
بلندی والی جگہ. مدفن کہاں ہے؟ نجف. نجف اس کو کہتے ہیں اس ٹیلے کی بلندی کو. تو آئے بلندی سے خود بلند پیدا بلندی میں ہوئے اور دفن بلندی کے ہوئے. ساری زندگی علی کی جو ہے وہ بلندیوں کے اندر بند ہو کر رہے گی. تو اب 2 ٹکے کا مولوی چاہ کر بھی میرے مولا کی فضیلت کو کس طریقے سے پس کرے گا جس کی فطرت میں خداوند عالم نے بلندی ہی بلندی رکھی ہے. اب دیکھیے قرآن مجید یہ معجزہ، بچے سوچتے ہیں نا کہ بھی معجزہ ہے کیا. قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل ہو. کہاں؟ عربستان میں. وہ عرب جن کا سرمایہ حیات جو ہے وہ ریت کے ٹیلے، جن کا خزانہ جو ہے وہ کھجور کے درخت. نہ انہیں کوئی فضا سے مطلب ہے نہ انہیں کوئی خلا سے مطلب ہے. اور یہاں قرآن مجید 1400 برس پہلے، میں ایک بات کہہ دوں اگر 8 روز پہلے اگر وہ بات ہو جائے تو لوگ اتنی تعریف کے پھول بہانے گی کہ واہ ان کا کیا علم تھا، 8 روز پہلے بات کہی تھی. اور جو قرآن 1400 برس پہلے کہہ رہا ہے اور اب وہ بات سامنے آ رہی ہے تو یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلا خلاباز میجر یوری گیگرین، یہ 12 اپریل سن 1961 کے اندر روس کا پہلا خلاباز تھا جو چاند کو کر رہے. یہ ایک گنہگار انسان کے قدم جو تھے وہ فضا کی طرف چلے. اب جب یہ پہنچا خلا کے اندر تو وہاں سے باقاعدہ میسج چلتے تھے، آواز آتی تھی. اس کا پہلا فقرہ یہ تھا کہ میں بڑا عجیب و غریب منظر دیکھ رہا ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میری آنکھیں جو ہیں وہ نشہ کر گئی ہے یا مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے. یہ اس کا پہلا پیغام. اور آج بھی شکاگو کے اندر 2 اسٹیچو ان خلابازوں کے بنائے گئے ہیں مورتیاں، اور وہ جن کیپسول میں گئے تھے وہ بھی اس خلائی میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے. اور وہاں یہ ہے کہ وہاں ایک لائٹ گھومتی رہتی ہے اور جب لائٹ پہلے اسٹیچو پر گئی یعنی میجر یوری گیگرین کے اوپر تو اس نے کیا میسج دیا تھا اوپر سے وہ میسج سنایا جاتا ہے. اور دوسری لائٹ نیل آرمسٹرانگ کے اوپر جب پڑتی ہے تو اس نے کیا میسج دیا تھا وہ بات وہاں دہرائی جاتی ہے. آج بھی ہے شکاگو کے اندر خلائی میوزیم. تو اس کا پہلا میسج یہ تھا کہ میں جب خلا میں پہنچا تو میں ایک عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میری آنکھیں جو ہیں وہ نشہ کر گئی ہے یا شراب کی ہو گئی ہے یا میں نے کچھ نشہ کیا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے. آپ گھر پر جائیں گے تو ضرور جا کے دیکھیے. سورہ حجر نکالیے، 15واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 14. اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اے نبی اعلان کر دو کہ جب ہم اگر آسمان کے دروازے کھول دیں گے اور یہ زمین کے لوگ جب آسمان کی طرف پرواز کریں گے اور یہ جب خلا میں پہنچیں گے تو ان کا سب سے پہلا جملہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہماری آنکھوں نے نشا کیا ہے یا ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. واللہ اگر آپ گھر میں اس ترجمے کو پڑھیے. سورہ حج آیت نمبر 1400 برس پہلے اللہ جو ہے اپنے نبی سے کہہ رہا ہے. اور 1961 کے اندر یوری گیگرین جو ہے اس کا پہلا میسج یہ ہے کہ میں ایک منظر کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس طریقے سے
دوسرا قرآن کا معجزہ سنیے، برلن یونیورسٹی کے اندر ایک کمرہ ہے جو علامہ اقبال کے نام سے مشہور ہے، اور اس وہاں دیکھیے اس یونیورسٹی اس لائبریری کے اندر اور انگریز اس بات کے اندر ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ساری دنیا سے معلومات ہو، انہیں جہاں سے جیسے بھی معلومات ملتی ہے یہ اسے چھوڑتے نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ٹی وی کے اوپر نیشنل جیوگرافک اور دوسری جو ہیں سائنسز کے اوپر کہ کن کن چیزوں کے اوپر ان کی ریسرچ آئے گی، اور یہ ریسرچ کہاں سے شروع ہوئی، یہ فکر انہیں کس نے دیا۔ تو اس کے اندر ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر جہاں بہت سی کتابیں ہیں، اس میں 2 کتابیں ایسی ہیں جن کا 35 دنیا کی مشہور زبانوں کے اندر ترجمہ ہے، 2 کتابیں سے، اور وہ ایک ہے قرآن مجید اور ایک ہے نہج البلاغہ۔ اب دنیا نے اتنی ترقی کر لی، آج کل کمپیوٹر کے لیٹسٹ اسکرین کے اوپر اگر آپ جائیں گے، یہ ہمارا ہندوستان جو ہے وہ تو 20 برس بعد کوئی ترقی کو قبول کرتا ہے، فورن جو ہے اس سے 20 سال آگے ہی چلتے رہتا ہے۔ آج ہمارے یہاں سب کمپیوٹرائزڈ چیزیں ہو گئی ہیں، مگر وہاں جو ہے اس سے اعلیٰ قسم کا، وہاں تو ہر چیز کمپیوٹر پر ہو گئی ہے، کھانا ہو کمپیوٹر پر بنائیں گے، نوکر کو کمپیوٹر پر بلائیں گے، ٹرین کی ٹکٹ کاٹنا ہو، ہوائی جہاز کا معاملہ ہو، روڈ کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو اپنے کمپیوٹر سے۔ تو آج کا لیٹسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل کے اوپر، ایک مثال دوں آپ کو، ایسا ہے نہیں مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، کر بھی سکتے ہیں۔ آپ اگر انٹرنیٹ کے اوپر ٹائپ کریں گے کہ مجھے بٹاٹے کی چٹنی بنانا ہے تو فوراً لسٹ آ جائے گی کہ 1/4 کلو بٹاٹا لو، اتنی مرچی لو، اتنا نمک لو، اتنا تیل لو، طریقہ یہ ہے، اسے گلاؤ، اسے پکاؤ، اس کی وجہ سے چٹنی بناؤ۔ آج ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر مہیا ہے، یہ اپنے حاصل کرنے کی بات ہے۔ تو اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ اگر ایک شعر لکھ کر اس کے اندر ٹائپ کر دیا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد کمپیوٹر کہے گا کہ جیسے میں لکھوں ایک شعر اور اس کے اندر یہ کہوں کہ یہ علامہ اقبال کا شعر، تو کمپیوٹر جواب دے گا کہ یہ علامہ اقبال نہیں، مرزا غالب کا شعر۔ یا اگر میں 2 مصرے لکھ دوں، ایک غالب کا ایک علامہ کا، اسے ٹائپ کر دوں، تو دونوں کے جواب الگ الگ آئیں گے کہ مصرے اولا جو ہے وہ غالب کا ہے، مصرے ثانی جو ہے وہ اقبال کا۔ یہ آج آلریڈی ہے، یہاں گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ مگر اسی کمپیوٹر کے اوپر دیکھیے قرآن کیا معجزہ ہے، اسی کمپیوٹر کے اوپر یہ دونوں کتابیں ڈالی گئی،